الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ یہ انصاری صحابی ہیں، یعنی مدینے کے رہنے والے ہیں، جو ابتدائی اسلام میں مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا ہے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ہے بہت کم عمر تھی، ابھی چہرے پہ خط سبزہ بھی نہیں نمودار ہوا تھا، ریعان شباب کی منزل پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اللہ نے دل میں اسلام ڈال دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کر لیا۔ اب بڑے ذہین اور علم کے بڑے جویا صحابی رسول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا قرآن مجید جمع کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان سے مسائل پوچھ لیا کرو، حلال و حرام کے بارے میں ان سے دریافت کیا کرو، ان میں سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ دیگر خلفاء راشدین بھی آپ کا بہت احترام، بڑی عزت اور بڑی توقیر کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ علم اور حکمت کے پہاڑ ہیں۔ معاذ بن جبل جبل العلم والحکمہ، اللہ نے آپ کے پورے وجود کو جیسے علم اور حکمت سے بھر دیا تھا۔ بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے متورع، قیام اللیل کرنے والے، صیام النہار کرنے والے، بڑے حلیم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر باش رہا کرتے تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور غازی اور مجاہد کے عظیم لقب سے ملقب بھی ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اوپر بڑی خاص عنایت اور توجہ رہا کرتی تھی۔ علم کے بڑے حریص تھے، بڑے حریص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھنے کا جو انداز تھا مجھے بڑا بھلا لگتا تھا۔ اور صحابہ آتے تھے تو کسی خاص چیز کے بارے میں سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اور حضرت معاذ کا جو جملہ ہوتا تھا حدیثوں میں جو اکثر آیا ہے، اوصنی یا رسول اللہ، حضور کچھ نصیحت فرمائیے، بس کوئی خاص چیز نہیں، اکثر آئیں، راستے میں چلتے رہیں، اوصنی یا رسول اللہ، کچھ نصیحت فرمائیے، کچھ ہدایت فرمائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بڑا بھلا انداز ان کا تھا، بڑا پیارا، اور ادب اور تعظیم اور احترام کے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ وصیت کا لفظ اوصنی، اردو میں تو وصیت کا صرف ایک مفہوم ہوتا ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے کوئی خاص بات کہتا ہے تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا مفہوم ہوتا ہے بہت تاکیدی حکم، چاہے مرنے کے وقت ہو جائے یا اس سے پہلے ہو، تاکیدی تعلیم، بڑی اہم تعلیم کو وصیت کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو وہ کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیے، کچھ ہدایت فرمائیے، کچھ تعلیم ارشاد فرمائیے۔
اسی طرح ایک حدیث شریف ہے، اس کے کچھ خاص ٹکڑے تو کئی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن مکمل حدیث جو ہے وہ سنن بیہقی میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، حضور کچھ ارشاد فرمائے، کچھ تعلیم فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 باتوں کا حکم دیا اور 5 باتوں سے منع کیا۔ یہ 17 5 22 باتیں ایسی اہم ہیں کہ اسلام کے اکثر اخلاقی نصائح اور اخلاقی تعلیمات اس کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ بہت جامع حدیث ہے، اس کے الگ الگ ٹکڑے تھوڑا تھوڑا تو کئی حدیثی کتابوں میں ہے، کچھ سنن ترمذی میں ہے، کچھ سنن ابن ماجہ میں ہے، کچھ سنن نسائی میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، الگ الگ ٹکڑے ہیں، مگر پوری مکمل حدیث وہ امام بیہقی نے اپنی سنن میں اکٹھا کر دی ہے، اور اس کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اکٹھا کر دیا ہے۔ الترغیب والترہیب بڑی اہم کتاب ہے حدیث کی، خاص طور سے نصائح کے بارے میں اور ہدایتوں کے بارے میں میری پسندیدہ ترین کتابوں میں یہ کتاب شامل ہے اور اکثر میرے مطالعے میں رہتی ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 4 جلدوں میں کتاب ہے، 4 جلدوں میں ہے، اور کافی ضخیم جلدیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک جلد میں کم سے کم 600 700 صفحات ہیں، اور یہ امام منذری نے لکھا نہیں ہے، املا کرایا ہے۔ علم کا اندازہ لگا یہ کتنے بڑے یہ لوگ عالم ہوتے تھے، محدث، زبانی بولتے تھے، نہ کتاب سامنے ہے نہ کچھ، بس زبانی بولتے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد لکھتے چلے جا رہے ہیں، 4 جلد کی کتاب تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص علم عطا فرماتا ہے۔ یہ امام منذری کے الترغیب و ترہیب 4 جلدوں میں ہے، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 4 جلدوں میں 3000 صفحات ہیں، اور اخلاقیات کے معاملے کی اکثر حدیثیں الترغیب و ترہیب میں آ گئی۔ خود حضرت والد گرامی اپنی کتابوں میں اکثر الترغیب و ترہیب کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ ان کی تفسیر دیکھ لیجئے، جواہر البیان فی تفسیر القرآن، معارف دیکھ لیجئے، اسماء و صفات دیکھ لیجئے، حج کا طریقہ دیکھ لیجئے، دیگر کتابوں کو دیکھ لیجئے، تو اس میں الترغیب کا حوالہ بہت زیادہ والد صاحب دیا کرتے ہیں۔ اور خود حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو کتاب میرے مطالعے میں رہتی ہے وہ الترغیب و ترہیب ہے۔ ہاں، تو اس میں ایک روایت ہے، حضرت ابو معاذ بن جبل سے روایت ہے، ان معاذ قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمشى قلیلا ثم قال یا معاذ اوصیک بتقوی اللہ وصدق الحدیث ووفاء العہد واداء الامانہ وترک الخیانہ ورحم الیتیم وحفظ الجوار وقدم الغیظ ولین الکلام وبدل السلام ولزوم الامام والتفقه في القرآن والجزع من الحساب وقصر العمل وحسن العمل وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قدر حدیثیں پڑھتا ہوں، طویل حدیثیں رہتی ہیں، سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کا بھی فیض رہتا ہے۔ میں ترجمہ کر دوں ساری باتیں تو آ جائیں، لیکن حضور کے الفاظ کا جو فیض ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، فرشتگان رحمت کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ کی جب قرات کی جاتی ہے تو فرشتگان رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے میں اہتمام کرتا ہوں کہ حدیث طیبہ کو لفظ بلفظ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ترجمانی اور تشریح ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا سا چلے۔ عجیب انداز ہوتا تھا رسول اللہ کی تعلیم کا، راستے میں چل رہے ہیں تب بھی تعلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے ہاتھ کو اس طرح ہاتھ میں تھاما اور چلے ان کے ساتھ ساتھ۔
اور پھر فرمایا اے معاذ اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ پہلی تعلیم کیا ہے؟ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، کسی عالم میں رہے۔ وصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ زبان پر آنے نہ پائے۔ ووفاء العہد، جو عہد کرو، جو معاہدہ کرو، جو وعدہ کرو، اسے ہمیشہ پورا کرنا۔ واداء الامانہ، امانت تمہارے پاس رہے تو اس کو ادا کرنا۔ وترک الخیانہ، خیانت کبھی مت کرنا، امانت میں خیانت نہ ہونے پائے۔ ورحم الیتیم، یتیم سے بڑی محبت اور شفقت اور رحم کے ساتھ پیش آنا۔ وحفظ الجوار، اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ وکظم الغیظ، غصے کو پی جانا۔ ولین الکلام، نرم کلام کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ وبدل السلام، سلام کو رواج دینا، جو مسلمان ملے سلام کرنا۔ ولزوم الامام، جو امام ہو، جو حکمران ہو، جو تمہارا بادشاہ ہو، مضبوطی کے ساتھ اس کے دامن کو تھامے رہنا، بغاوت مت کرنا۔ والتفقہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں تفقہ کرنا، غور و فکر کرنا۔ والجزع من الحساب، اور حساب سے ڈرتے رہنا، قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس سے ڈرتے رہنا۔ والحب فی الآخرہ، اور آخرت سے محبت کرنا، آخرت قیامت سے محبت کرنا، لیکن جو حساب ہوگا اس کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ وقصر العمل، بہت زیادہ تمناؤں کو اپنے دل میں مت پالنا، بڑے منصوبے، دنیا کے خاری منصوبے، دنیا کی تمنا، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تمناؤں کو کم کرنا، زیادہ تمنائیں مت کرنا۔ وحسن العمل، اپنے اعمال کو خوبصورت بنانا، حسن عمل، اچھے سے اچھے عمل کرنا۔ وَأَنْهَاكَ أَن تَشْتِمَ مُسْلِمًا، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو سب و شتم مت کرنا۔ اور تصدق کاذبا، کسی جھوٹے کی تصدیق مت کرنا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور تم سے اس کی گواہی چاہتا، تو یہ مت کہنا کہ میرا تعلقاتی ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، لہذا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے، نہیں، معلوم ہے کہ جھوٹا ہے تو صاف صاف کہہ دو کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، کتنا ہی بڑا رشتہ دار ہو۔ اور تکذبا صادقہ، اور کسی سچے کے کبھی تکذیب مت کرنا۔ تمہارا دشمن اور مخالف بھی ہے لیکن اگر سچ بولتا ہے تو کہہ دو کہ ہاں یہی آدمی سچ بول رہا ہے، اس کی تکذیب مت کرنا، اس کو جھوٹا مت ثابت کرنا۔ اور تعصیہ اماما عادلہ، اور جو امام عادل ہے، جو خلیفہ ہے، جو سلطان مسلمین ہے، امیر المومنین ہے اور عدل انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ وان تفسد فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرنا، آتنکواد اور اگرواد مت پھیلانا، دہشت گردی مت پھیلانا۔ پھر فرمایا یا معاذ اذکر اللہ عند کل شجر و حجر، اے معاذ ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ چل رہے ہو راستہ، کوئی درخت پڑ جائے تو وہاں اللہ کا ذکر کر لینا، کوئی پہاڑی علاقہ آ جائے، کوئی چٹان آ جائے، پتھر آ جائے، اس کے پاس اللہ کا ذکر کر دینا۔ جمادات کے ساتھ، نباتات کے پاس اللہ کا ذکر کرنا، اس لیے کہ قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ یہ بندہ میرے پاس سے گزر رہا تھا، یہ درخت گواہی دے گا، اس کی شاخیں گواہی دیں گے، اس کی پتیاں گواہی دیں گی، اس کے پھل و پھول گواہی دیں گے کہ مولا یہ بندہ میرے پاس سے گزرا تھا تو تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جائیں، جھرنوں کے پاس جائیں، چٹانوں کے پاس جائیں، پتھر نظر آئیں، وہاں ذکر کر لینا، بیٹھے ہیں تو ذکر کر لینا، اللہ کو یاد کر لینا۔ قیامت کے دن وہ پتھر، وہ پہاڑیاں، وہ چٹانیں، وہ آبشار، وہ جھرنے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ فرمایا اے معاذ ہر درخت کے پاس، ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر فرمایا واحدث لکل ذنب توبہ، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینا۔ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، اگر وہ گناہ چھپ کر ہوا ہے تو چھپ کر توبہ کر لینا، علل اعلان ہوا ہے لوگوں کے سامنے گناہ کر دیا تو سب کے سامنے توبہ کر لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 15 یا 16 باتوں کو حکم دیا ہے اور 5 باتوں سے منع کیا ہے۔
غور کیجئے تو اخلاقیات کے سارے شعبے اس کے اندر آ گئے، سارے شعبے۔ سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ کیا ہے تقوی؟ حق تعالیٰ سے ڈرو۔ حضرت والد گرامی فرماتے ہیں کیا ہے تقوی؟ حق تعالیٰ سے ڈرو، ہر برائی سے بچو، نیکی کرو، بس تقوی یہی ہے۔ اسلام نے عبادتوں کا جو سب سے بڑا مقصد بیان کیا ہے وہ تقوی ہے۔ ماہ رمضان میں پورے مہینہ روزہ رکھنا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو عبادتوں کا مقصد تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی حضوری کا تصور کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی کا خیال، تقوی کا استحضار اور تقوی کی کیفیت ایسی حالت ہے کہ انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے، انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ موبائل آپ کے پاس ہے، آج کل تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ لاکڈ رکھتے ہیں اپنی موبائل کو۔ کیوں بھائی؟ موبائل آپ کا لاک کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کے اندر کیا ہے کوئی دیکھ نہ سکے۔ جب آپ کا موبائل بالکل صحیح ہے تو اس کو لاک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ابا نے دیکھ لیا، بھائی نے دیکھ لیا، امی نے دیکھ لیا، بہن نے دیکھ لیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ صاف شفاف آئینے کی طرح، لیکن لاک رکھا جاتا ہے کوئی دیکھنے نہ پائے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر۔ اپنی پروفائل کو لوگ لاک رکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ جس سے چھپانا چاہیے، جس سے بچنا چاہیے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ابا سے بچایا، امی سے بچایا، بھائی سے بچایا، بیٹے سے بچایا، سب سے بچا لیا۔ فرشتوں سے بھی بچایا ہے آپ نے، خدا سے بچایا ہے آپ نے اپنی پروفائل کو۔ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کیا جواب ہوگا؟ ایسی چیز کیوں رکھی آپ نے موبائل میں کہ چھپانا پڑے؟ کیا کرامن کاتبین کی نگاہوں سے بھی چھپا ہے؟ کیا کیا اس کے اندر ہے؟ سب جانتے ہیں، اللہ کے فرشتے سب نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب کا ڈاٹا پیش کر دیا جائے گا، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ تقوی یہ ہے ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ 1000 لاکھ ہم لگا لیں تب بھی اللہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ہم کیوں وہ کام کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو شرمساری اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے؟ ہم نہیں جائیں گے، وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے، ہم صرف نہیں کریں گے ایسی چیزوں کو کہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہمیں شرمسار ہونا پڑے اور حساب دینا پڑے۔ آپ کا موبائل بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے کہ خدا کے سامنے جب اسے پیش کیا جائے گا تو ندامت نہ ہو، بلکہ مسرت ہو، خوشی ہو، فرحت ہو، سرور ہو، آپ کے لیے نشاط کے دروازے کھل جائیں۔ اسی کا نام ہے تقوی، اسی کا نام ہے تقوی۔ کوٹری کے اندر کوٹری، کوٹری کے اندر کوٹری، کوٹری کے اندر کوٹری، کوٹری کے اندر کوٹری، 7 کوٹریاں کو اندر آپ بیٹھے ہوئے وہاں بھی گناہ سے بچتے رہیے اور خیال کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ کوئی نہ ہو، دور دور تک کوئی نہ ہو، نہ آدم ذات، ایک چڑیا بھی الٹی ہوئی نظر نہ آئے، وہاں بھی گناہ سے بچ جائیے، اس کا نام ہے تقوی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی وصیت فرمائی ہے، فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، تقوی کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تقوی کو لازم پکڑ لو۔ پہلی تعلیم یہی ہے، اسی کا بتقوی اللہ، میں تجھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے
نیک کام کرنا اور گناہوں سے بچ جانا۔ دوسری تعلیم یہ ہے وصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو، اگرچہ مزاح اور مذاق میں ہو۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ دوست ساتھی کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں مذاق میں، جو ہوا نہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہوا نہیں۔ جو اللہ کے فرشتے لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تمہارے کاندھے پر، تمہارے ساتھ ساتھ لگے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وہ یہاں نہیں لکھا جاتا کہ یہ مذاق میں یا دل میں یہ بات نہیں تھی، نہیں، جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے، وہ سچ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ اس کی عادت بن جاتی ہے اور اللہ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یعنی سچ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے اور اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جو صدیق کا لفظ سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے 4 عظیم ترین جماعت کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے۔ انعم اللہ علیہم، اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے، خاص نوازش فرمائی ہے۔ وہ 4 طبقات کیا ہیں؟ من النبیین، سب سے اونچا طبقہ نبیوں کا ہے، والصدیقین، اور صدیقین کا ہے، والشہداء والصالحین، اور شہیدوں کا ہے یا صالحین کا ہے، جن کو بالفاظ دیگر اولیاء کرام کہہ سکتے ہیں۔ 4 طبقات، نبیوں کا طبقہ، صدیقین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، اولیاء کرام کا طبقہ۔ تو نبیوں کے بعد جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ صدیقین ہے۔ صدیقین کا وہ مقام ہے کہ شہیدوں سے اوپر اور اولیاء سے اوپر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ہر معاملے میں سچ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے جو عہد کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کے جو عہد کیا ہے اس کے بارے میں بھی سچ بولتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنے اونچے پائے کا وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ عام اولیاء کرام اور شہیدوں سے اوپر اس کا مقام ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصدق الحدیث، اے معاذ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ تمہاری زبان پہ آنے نہ پائے، جھوٹ زبان پہ آنے نہ پائے۔ زبان کو گندھا کر دیتا ہے جھوٹ، زبان کو گندھا کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک صاف شفاف کپڑا پہن کر آدمی آئے اور کوئی کالک پوت دے تو پورا کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی بھی کالک لگی ہے لیکن پورا کپڑا آدمی اتار دیتا ہے، دھلنے کے لیے دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی صاف شفاف زبان پر، وہ زبان جس پر اللہ کا ذکر رہتا ہے، نبی کا تذکرہ رہتا ہے، صلاۃ و سلام کے بول رہتے ہیں، قرآن کی آیتیں رہتی ہیں، حدیث مصطفیٰ رہا کرتی ہے، قرآن کے نغمات رہا کرتے ہیں، اس زبان پر جب جھوٹ آتا ہے تو جیسے پوری زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے ہمیشہ بچنا، ہمیشہ سچائی اختیار کرنا۔ وَوَفَاءِ الْعَهْدِ، جو عہد کر لیا ہے، جو وعدہ کر لیا ہے، اسے ہمیشہ پورا کرنا۔ وعدہ کی خلاف ورزی کبھی نہ ہونے پائے۔ بہت تلخ گھونٹ ہے یہ، بڑا کڑوا گھونٹ ہے، وعدہ کیا تو پورا کرنا۔ لیکن یہ سوچو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ کون؟ ہم سب کے آقا و مولا، تاجدار عرب و عجم، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص مسلمان ہوتے ہیں، صحابی یا رسول ہو گئے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں صحابی ہونے کے بعد، کہا کہ مکے میں ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کچھ معاملہ ہوا، لین دین کا معاملہ۔ پھر مجھے کوئی بات یاد آ گئی، میں نے کہا کہ آپ رکیے، میں آ رہا ہوں، آپ یہیں رہیے، میں آ رہا ہوں۔ گھر گیا، کام میں مصروف ہو گیا، بھول گیا۔ 3 دن کے بعد میں آیا تو حضور وہیں موجود تھے۔ میں نے معذرت کی، اے محمد، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اے محمد میں بھول گیا، کہا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بڑی مشقت ہوئی،
3 دن سے میں اسی جگہ پر ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا میں آ رہا ہوں، آپ رہیے گا، وعدہ ہو گیا تھا، اس لیے 3 دن تک میں اسی جگہ رہ گیا۔ سوچو پوری تاریخ انسانی میں وعدہ وفا کرنے کی اس سے بڑی تو چھوڑیے، اس کے برابر بھی کوئی مثال ہے؟ حضرت آدم کی تخلیق سے آج تک کوئی مثال، کوئی نمونہ ایسا پیش کیا جا سکتا کہ 3 دن تک ایک بات بس ہو گئی تھی، وہیں اللہ کے نبی سے ہم ٹھہرے رہ گئے؟ جی کو وعدہ تھا۔ وعدے کی پاسداری بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ، جس کے اندر اپنے وعدے کی پاسداری نہیں، اس کے اندر دینداری نہیں۔ لاکھ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، صدقہ خیرات کرتے رہے، مگر اگر اس کے اندر اپنے وعدے کی پاسداری نہیں، وعدے پر پورا آدمی نہیں اترتا، تو سمجھ لے کہ اس کے اندر دینداری نہیں۔ 5ویں چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، چوتھی چیز وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت تمہارے پاس ہے تو اسے ادا کرو، پائی ادا کرنا ہے۔ مسجد کی امانت ہے، مدرسے کی امانت ہے، خانقاہ کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، معاشرے کی امانت ہے، دوست ساتھی نے امانت رکھ دی ہے، رشتہ دار نے امانت رکھ دی ہے، تو تمہارا کچھ ہے ہی نہیں اس میں، ایک پائی تمہاری نہیں ہے، وہ اس کی ہے، اور جب مانگے دے دو، پوری ایمانداری کے ساتھ دے دو۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ پیسہ دے کر دل کا شیطنت کی طرف مائل ہو جانا، نیت خراب ہو جانا ہے، بالکل عام بات ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ امانت وَلَا دِينَ لِمَن لَا امانت اللہ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس کے اندر امانت داری نہیں، اس کے اندر دینداری نہیں ہے، دین نکل گیا تمہارے اندر سے۔ امانت کو پورا کرنا دینداری کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم گدیداری کر رہے ہیں، ایک کاریگر ہے 3-4 لوم چلا رہا ہے، مثال کے طور پر ایک بار پیش کر رہا ہوں، 1 لوم کا پیسہ میرے پاس رکھ دیا جتنی مزدوری ہوئی، کہا کہ بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے، جب شادی ہوگی تو میں مانگ لوں گا، رکھیے۔ وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب جب شادی کا موقع ہے، وہ سوچتا ہے کہ 50,000 روپیہ ہو گیا ہے اور ہم دے نہیں رہے ہیں، کہ نہیں اس وقت بڑا مندہ ہے، ہم نہیں دے پائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ آپ نے اس کو صرف کیوں کیا؟ اس کو تو کنارے رکھ دینا چاہیے تھا۔ آپ کے منتے اور چلتا سے اسے کیا فرق پڑنے والا؟ اس کی امانت تھی، اس کی عزت و آبرو داؤں پہ لگی ہوئی ہے۔ ایک پیسہ دے دینا اس کے موقع پر، جب مانگے اب دے دیجئے، اس سے یہ بھی مت پوچھے کہ تمہیں کام کیا، اس سے کیا غرض، اس کی امانت ہے، مانگ رہا ہے اب دے دیجئے، رونا مت روئیے۔ اسی کا نام ہے امانت داری۔ پھر فرمایا وَرُحْمِ الْيَتِيمِ، یتیم کے ساتھ بڑی مہربانی اور محبت سے پیش آنا، کہ یتیمی کا داغ بڑا کرم انگیز ہوتا ہے۔ اصطلاح میں یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو لڑکا یا لڑکی ابھی نابالغ ہے اور باپ کا سایہ سر چھوٹ گیا ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اب بالغ ہو گیا ہے تو اب یتیم کے زمرے میں اسے نہیں مانا جاتا اصطلاحی طور پر۔ اب لڑکا ابھی بالغ میں نہیں ہے، سینے شور کی منزل پر پہنچا نہیں ہے، اچھا برا پوری طرح سمجھ بھی نہیں پا رہا ہے، اور باپ چلے گئے۔ باپ کے سائے کا سس اٹھنا کسی بھی عمر میں انسان کے لیے بڑا درد انگیز ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس عمر میں باپ چلا جائے جب کہ ابھی بلوغ کبھی نہیں پہنچا ہے بیٹا، تو بڑی تکلیف اور مصیبت کی بات ہوتی ہے۔ اب پورے اسلامی معاشرے کا فرض ہوتا ہے کہ شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا جائے۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے، ابھی تک کوئی حدیث میری نگاہ میں نہیں گزری ہے کہ اتنی بڑی بشارت کسی کو ملی ہو، نہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، نہ روزہ رکھنے والوں کے لیے، نہ تہجد گزاروں کے لیے، نہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے۔ جتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کے لیے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح رہیں گے ایک ساتھ۔ اپنی دونوں انگلیاں، یہ انگلی اس طرح لگائی،
کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کا دن اس طرح رہیں گے جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، یہ انگلی اس سے جڑی ہے، یہ انگلی اس سے جڑی ہے، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ قیامت کے دن رہے گا۔ اب کیا اس سے بڑی کوئی بات کہی جا سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تو فرمایا کہ وَرَحْمِ الْيَتِيمِ، یتیم کے ساتھ مہربانی کرنا، اچھا سلوک کرنا، محبت سے پیش آنا، وَحِفْظِ الْجِوَارِ، پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا۔ فرمایا گیا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ بغل میں رہتا ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ تو 3 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، دوسرے رشتہ دار ہونے کا حق، اور تیسرے مسلمان ہونے کا حق۔ تو 3 طرح کے حقوق ہیں۔ کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ پڑوس میں رہتے ہیں، رشتہ دار تو نہیں ہے مگر مسلمان ہے، تو 2 طرح کا حق ہے۔ فرمایا گیا کہ تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، پڑوسی ہے یعنی کافر ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ مسلمان نہیں ہے، اب مسلمان نہیں ہے تو رشتہ دار بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے پڑوس میں رہتا ہے نا، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے سکھ ہو، کوئی ہو، ہے تو تمہارا پڑوسی۔ تمہاری دیوار اس کی دیوار سے ملی ہے تو اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہمارے اسلام۔ دنیا کو اس اسلام کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وَقَدْمِ الْغَيْظِ، غصے پر کنٹرول کرو۔ کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کہ آدمی غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ مرد وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کرے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ شہزور کون ہے، طاقت والا کون ہے، پہلوان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو شخص اپنے حریف کو پچھاڑ دے اکھاڑے میں، جو پچھاڑ دے وہ بڑا پہلوان؟ کہا کہ نہیں، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اپنے غصے کو پچھاڑ دے۔ جب غصہ انتہائی عروج پر رہے اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور آدمی، شاذور وہ ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، قرآن فرماتا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اونچے درجے کے مومن ہیں وہ اپنے غصے پر کنٹرول کیا کرتے۔ حضرت سیدنا والد گرامی فرماتے ہیں ضبط نے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ ضبط کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو ختم کرنا۔ ضبط نے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگ بھڑکی تھی کہ پانی پڑ گیا، بھڑک گئی ہے آگ، اس کو اور بھڑکانا یہ شرافت اور نجابت نہیں ہے۔ آگ بھڑک گئی ہے غصے کی تو اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی غصے میں آ جائے، چہرہ تمتما جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، غصے میں کنٹرول ہو جائے گا۔ پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو جا کے وضو کر لے، اس لیے کہ زیادہ غصہ، بلا وجہ کا جو غصہ ہوتا ہے، زیادہ غصہ یہ شیطان کے اثرات میں سے ہوتا ہے۔ شیطان آگ سے پیدا ہوا۔ اب جب دیکھیں گے آپ روزانہ کا مشاہدہ، کوئی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وہ شیطان جو آنکھ سے پیدا ہوا ہے، اس آنکھ کی خاصیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھ سے لگتا ہے شعلے نکل رہے ہیں، چہرہ لال بھبوکا ہو جاتا ہے۔ کیا؟ شیطانی اثر اس کے اندر آتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کر لیا جائے، وضو کر لیا جائے، اٹھائے تو بیٹھ جائے اور یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ غصے پر کنٹرول کرنے والے کو، معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے۔ ایسے ایسے موقع پر ہمارے بزرگوں نے معاف کیا ہے جبکہ معافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن ہے، دعوت کا اہتمام تھا، ایک لونڈی کھانا لا رہی تھی قاب میں، قاب گر گیا، سارا کھانا سب گر گیا۔ ہم مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ اب آدمی کتنا غصہ ہوگا۔ اب دوسرا کھانا پکانے میں کافی تاخیر ہوگی، اور وہ غربت کا زمانہ، معلوم نہیں گھر میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن
کہ چہرے پر ناگواری ظاہر ہوئی. وہ گھر کی لونڈی تھی نا، اہل بیت کے گھر کی لونڈی تھی، ان کے مزاج کو جانتی تھی. اسی وقت اس لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت امام حسن کہتے ہیں قدم تو غیظی، میں غصے کو پی گیا. پھر وہ کہتے ہیں والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. حضرت امام حسن کہتے ہیں قد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر وہ لوڈی کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام حسن کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہمارے اکابر سے جہاں عزت کا معاملہ ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کھانا گر گیا، ایسے عالم میں بھی کہتے ہیں جا میں غصے کو بھی پی گیا، میں نے معاف بھی کر دیا، تجھے آزاد بھی کر رہا ہوں. ہے کوئی کائنات میں ان چیزوں کی مثال؟ یہ اللہ کے نبی کے سنوارے ہوئے افراد تھے، نبی کی تربیت پائے ہوئے افراد تھے. کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملے گی. اور دوسرے فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَقَظْمُ الْغَيْظِ، وَقَظْمِ الْغَيْظِ، غصے کو پی جانا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا. وَلِينِ الْكَلَامِ، ملائم گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو، لہجہ نرم ہونا چاہیے، غصے کا اظہار مت کیا کرو، محبت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرو. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ بس وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور بہترین موعظت کے ساتھ. تبلیغ کا، دعوت کا، تقریر کا انداز یہ ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ. کون سا لہجہ، کون سا اسلوب، کون سا طرز بیان مؤثر ہو سکتا ہے اور ہماری بات کامیاب ہو سکتی ہے. والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مجادلے ہی کی نوبت آ جائے تو بہترین طریقہ جو ہو سکتا ہے، بہترین سے بہترین، حسین سے حسین پیرائے میں ان سے مجادلہ کیا جائے. یہ اسلام نے طریقہ بتلایا. تو فرمایا اللہ کے نبی نے ولین الکلام، ہمیشہ نرم گفتگو کرنا. وہ بدلی سلام، سلام کو رواج دو، سلام کو رواج دو. اللہ کے نبی کی متعدد حدیثیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بڑی تاکید کی ہے سلام کرنے کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو بہت سے لوگ زیارت کے لیے آ رہے تھے. دیکھیں کون ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کون ہے جو توحید کا پیغام پیش کر رہے ہیں، کون ہے یہ محمد ابن عبداللہ. تو کچھ اہل کتاب بھی آئے، انہی میں ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے علامت الدہر تھے. حضور کی بارگاہ میں آئے، جائزہ لینا چاہتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں ہیں. جس خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا اسی خدا کے پیغمبر یہ ہیں. توریت جیسا کلام ان کے پاس ہے، قرآن. جب وہ آئے تو اللہ کے نبی تعلیم دے رہے تھے. وہ ایسے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بول ہیں، اللہ کی قسم ایک ایک حرف پر بلاغت کی روح قربان ہو رہی ہے. فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. بہت فصیح و بلیغ جملہ، شاعری نہیں ہے مگر شاعری جیسا ہے. جیسے شاعری میں قوافی ہوتے ہیں اسی طرح دیکھیں ایھا الناس افشوا السلام میم، واطعموا الطعام آخر میں میم، واطیبوا الکلام آخر میں میم، وصلوا باللیل والناس نیام آخر میں میم، وصلوا الارحام آخر میں میم، تدخلوا الجنۃ بسلام آخر میں میم. جیسے شاعری میں ہوتا ہے قافیہ اسی طرح نثر میں قافیہ. یہی وہ انداز کلام تھا کہ عرب کے لوگ جھومتے تھے کہ یہ کیسا کلام پیش کر رہے ہیں. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کو رواج دو. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ سلام کرو، سلموا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. یہ معلوم ہے کہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے. جس کو پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو. تو افشوا السلام کا ایک ترجمہ یہ ہے سلام کو رواج دو.
اور ایک ترجمہ اس سے بہت وسیع ہے، اور پوری دنیا کے امن و سکون کا دار و مدار اسی پر ہے۔ فرمایا افشوا السلام، اے لوگو سلامتی پھیلاؤ، دہشت گردی نہ ہو، اگرواد نہ ہو، آتنکواد نہ ہو، فتنہ فساد نہ ہو، جنگ و جدل نہ ہو، سلامتی ہو، امن ہو، سکون ہو، شر نہ ہو، فساد نہ ہو، خیر ہو، امن و سکون کی گنگا بہتی ہو ہر طرف۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی کو پھیلاؤ، سلامتی کی رواج دو۔ زبان سے ایک جملہ ایسا نہ نکلنے پائے جس سے کسی ملک کے امن و امان کا خطرہ ہونے پائے۔ کیا اس سے بہتر کوئی تعلیم ہو سکتی؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور اے لوگوں کھانا کھلاؤ، خوب کھلاؤ لوگوں کو۔ اس سے کیا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف غریبوں کو کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ امیر ہوں غریب ہو، کھلانے سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام محبت کا مذہب ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں لنگر کا بڑا اہتمام آپ دیکھتے ہیں، جتنی خانقاہیں سب میں لنگر۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں بھائی امیر کیوں کھا رہے ہیں، یہ غریبوں کے لیے نہیں۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ تو کہ غریبوں کو کھلاؤ، اور عمومیت کے ساتھ یہ بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ کوئی آدمی آپ کے کی دعوت کرے، 2-4 بار کر دے تو اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی کہ نہیں؟ آپ کسی کے یہاں جا رہے ہیں دعوت کھانے تو اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی کہ نہیں؟ بار بار آپ کو بلا رہا ہے دعوت میں، تو اگر کسی طرح کی کوئی رنجش اور کدورت دل میں رہے گی تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کھلانا یہ بہت بابرکت عمل ہے اور محبت کو فروغ دیا کرتا ہے۔ اسی لیے خانقاہ کے لوگوں میں لنگر عام رہتا ہے، غریب بھی کھاتے ہیں، امیر بھی کھاتے ہیں، اور اہتمام یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے ایک کھانا ہے۔ فقیر مسکین کے لیے جو کھانا ہوتا ہے وہی اپنے وقت کا سب سے امیر اور سرمایہ دار آدمی ہوتا ہے، وہی ان کے لیے بھی کھانا ہوتا ہے۔ جہاں یہ بیٹھ کر کھاتے ہیں وہاں یہ بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایک ٹاٹ پر راجہ پرجا، امیر غریب، شہری دیہاتی سب بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ یہ خانقاہ کا ماحول ہے، اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ ناتا جوڑ کر رکھنا، رشتہ ناتا کاٹنا مت۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب سب لوگ سوتے ہوں تو نماز پڑھ لیا کرو، کچھ نوافل پڑھ لیا کرو، رات کے سناٹے میں اللہ کو یاد کیا کرو، قیام اللیل کیا کرو۔ وہ اللہ کے رحمتوں کے برسنے کا خاص وقت ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حضور کو جو مقام محمود عطا کیا گیا ہے، تہجد کی برکت یہ ہے۔ اے نبی تہجد پڑھا کیجئے رات کو، آپ کا رب آپ کو مقام محمود دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ وہی شفاعت جب مصطفیٰ کریں گے تو تمام اہل محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کریں گے، مصطفیٰ کی تعریف کریں گے، مصطفیٰ اللہ کی تعریف کریں گے، سارے اہل محشر مصطفیٰ کی تعریف کریں گے۔ یہی مقام محمود ہے۔ اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز فرما، وہ مقام محمود میدان محشر میں جس کا ظہور ہونے والا ہے۔ وطیب الکلام، اچھی گفتگو کرنا۔ تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی سلام نے یہ جملے سنے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اہل کتاب تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن حضور کا یہ جملہ سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلُدُومِ الْإِمَام، جو امام ہیں، جو حکمراں ہیں، جو سلطان ہیں، مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، ان کے باتوں کو قبول کرنا اور مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ وَالتَّفَقُّهِ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن میں تفقہ۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں، کافی وقت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے جو ہدایتیں دی ہیں ان کا پابند ہمیں بنائے۔ ہماری عبادتوں میں، ہمارے کہنے میں، سننے میں، عمل میں، افکار میں، نظریات میں، نیات میں خلوص عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔